بچوں کے حوالے سے والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، وہ بچوں کے حقوق ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پنیری ہے، یہ ایسا بیج بونا ہے کہ جو بوئیں گے وہی کل کو کاٹیں گے۔ بوئیں گندم اور توقع چنے کی رکھیں یا بوئیں کانٹے اور توقع پھولوں کی رکھیں تو یہ بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے بھی حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا اور ڈگری ہولڈر ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کے لیے آدمی کو خود باہر سے ایجوکیشن لے کے آنا پڑے اور بڑی ڈگریاں حاصل کرنی پڑے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پڑھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ گڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ جو گڑے ہوتے ہیں وہ پڑھوں سے بھی زیادہ اچھا رزلٹ دیتے ہیں۔ میں آگے جا کے اس پہ عرض کروں گا، یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے، سوری توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے دھیان دینے کی ضرورت ہے اور قرآن و سنت سے رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کھانا کیسا بنانا ہے اور آپ نے ڈشز جو تیار کرنی ان کی ریسپی کیسی ہو، آپ کو انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، گوگل سے یہ چیزیں مل سکتی ہیں، مگر آپ نے اچھی نسل اور صحیح نسل تیار کرنی ہے، یہ چیزیں گوگل سے نہیں، یہ محمد عربی کے در سے ملیں گی۔ یہ قرآن و سنت سے آپ کو روشنی حاصل کرنا پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی نے مہربانی کی ہو کہ گوگل پر بھی اس کو ڈال دیا ہو تو وہاں پر بھی فیض محمدی آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہماری تعلیمات اور ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے، اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے، ایک واقعہ بھی ہے اور جس میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک ایسا آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا، نوجوان بیٹے کو بارگاہ میں حاضر کیا اور آ کر شکایت کی، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے اور دیکھو اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے، 22-23 سال کا بچہ ہے اور یہ میری بات نہیں مانتا اور یہ سرکشی سے کام لیتا ہے، یہ مجھے وقت نہیں دیتا، میرے کہنے پر نہیں چلتا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹے یہ میں کیا سن رہا ہوں، تمہارے باپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین کے کتنے حقوق بیان کرتا ہے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے والدین کے کیا مقامات بیان فرمائے ہیں۔ تو بچے نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے ذرا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا اسلام نے اولاد کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں یا صرف والدین کے ہی حقوق ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے، فرمایا معاملہ تو کوئی اور ہے۔ کہا نہیں، جس اسلام نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں اسی اسلام نے اولاد کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے۔ تو کہا بندہ نواز پھر تھوڑا مہربانی فرمائیں، مجھے بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ یہ پیش نظر رہے، جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں، اور جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، اور یہ دونوں طرف باہمی معاملہ، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا جو اولاد کی طرف سے والدین کے حقوق ادا کرنے کا وقت بعد میں آتا ہے، اولاد کے حقوق والدین پر پہلے عائد ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچے بعد میں ہیں، والدین پہلے ہیں، جو پہلے ہوگا اس کی ذمہ داریاں بھی پہلے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچے نے پوچھا، حضور مجھے بتا دیجئے کہ اسلام میں اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں، اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا خلاصتاً، فرمایا کہ والدین پر اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ ہے، ایک حق ایسا ہے جو اولاد کی ولادت سے بھی پہلے ہے، جو اولاد کی پرورش سے بھی پہلے ہے، جس سے میں اگر عرض کروں آج بھی اس 21ویں صدی میں ہمارا 99% معاشرہ اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے۔ یہ پوچھ لیں گے کہ بچی کہاں سے پڑھی ہے، بچی کیا کرتی ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، بچہ کیا کرتا ہے، بزنس ہے کہ نہیں، گاڑی ہے کہ نہیں ہے، ہاں جی۔ اور میرے نوجوان ساتھی نے مجھے بتایا، اس حوالے سے تجربہ ہوا بھائی کے رشتے کے والے سے، یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے،
کہ بھائی آپ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ کا قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ نہیں ہے، آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ کے معاملات کیا ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ بھئی آپ نے اس بات پر دھیان دینا ہے، جہاں بچی اور بچے کا رشتہ کرنا ہے وہاں عقائد، معاملات، اخلاقیات اور نماز روزے کا بھی دھیان کر لینا، تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو کسی کا پرسنل معاملہ ہے، یہ تو اچھا نہیں لگتا۔ تو کیا گاڑی پرسنل معاملہ نہیں ہے؟ بزنس پرسنل معاملہ نہیں ہے؟ کسی کی سٹڈی، اس کی ڈگریاں، یہ اس کا پرسنل معاملہ نہیں ہے؟ ڈگری کا پوچھ لیتے ہیں، کاروبار کا پوچھ لیتے ہیں، گاڑی کا پوچھ لیتے ہیں، منتھلی کیا بچاتا، کیا سیو کرتا، کتنی کمیٹیاں ڈالی، یہ سارا کچھ پوچھ لیتے ہیں۔ یہاں آپ کو پرسنلٹی اور پرسنل اور پرائیویٹ معاملات نظر نہیں آتے، اور جب آتی ہے معاملہ نماز کا، روزے کا، حج زکوٰۃ کا، وہاں آپ کہتے ہیں یہ پرسنل معاملہ ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر بچے اور بچیوں کے شادیاں ہو جاتی ہیں، رشتے ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جناب پتہ نہیں جناب مجھے تو یہ مسلمان ہی نہیں لگتے، تو بابا اس وقت دیکھنا تھا نا جب رشتہ کیا تھا۔ تو الغرض حضرت امیر المومنین سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اسلام میں بھی، اسلام نے اولاد کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے نیک، صالح اور خوبصورت ماں تلاش کرے، ماں تلاش کرے، پہلا۔ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو مناسب جگہ پر بر وقت اس کا نکاح کرے۔ اور چوتھا کہ جب بچہ جوان اس کا نکاح ہو جائے تو اگر اس کی خواہش اور چاہت ہو تو اس کے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی الگ رہائش کا انتظام کرے۔ بچے نے عرض کیا بندہ نواز آپ نے جو 4 حقوق بیان کیا، حالانکہ یہ خلاصہ تھا نا، تو کہا ان میں سے میرے والد نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ کہا انہوں نے اپنی محبت میں آ کر ایک مجوسیہ سے شادی کی تو وہ ان کے اثر میں آ کر اب وہ کامل مسلمان بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایک عورت مسلمان ہی نہیں ہے، میری ماں مجوسیہ ہے، اس نے اسلام کی روشن تعلیمات کے مطابق میری تربیت نہیں کی۔ اور کہا دوسری بات کہ اب میں 22-23 سال کا ہو چکا ہوں، ابھی تک میرے والد نے میرے نکاح کا سوچا ہی نہیں ہے، اور بعد میں علیحدہ کرنا تو بڑی دور کی بات۔ وہ ایک شاعر گزرا ہے فرزدق، بہت بڑا عرب شاعر، اس کے بچے جب جوان ہوئے تو اس کی بچوں نے ذرا پر نکالنا شروع کر دیے۔ ایک دن بچوں کو بٹھایا، کہا ادھر آؤ، آج تمہیں دنیا نظر آ گئی ہے، تمہیں پر نکل آئے ہیں، میں نے تم پر بڑے احسان کیے ہیں، میں نے تمہاری اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا ہے، میں نے تمہارے لیے اپنے کئی چاؤ، کئی شوق جو ہیں وہ تج کیے ہیں، اور کہا کہ تمہارے لیے میں نے اپنا یہاں تک کہ میں ایک شاعر تھا اور معروف آدمی تھا، مجھے دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ رئیسوں کے اور بڑے بڑے سرداروں کی بچیوں کے رشتے ملتے تھے، مگر میں نے تمہاری خاطر میں حسن کو نہیں دیکھا، میں نے مال کو نہیں دیکھا، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ بچے چونکے، کہا حضور یہ کیا ہو سکتا ہے، پیدا ہونے کے بعد تو احسان جب وہ سمجھ آتا ہے کہ آپ نے اچھی خوراک، تعلیم و تربیت، رہائش، سہولیات، آسائشوں کا انتظام کیا ہوگا، ابھی ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تو آپ نے ہم پر کیا احسان کیا ہے۔ اور کہا مجھے اسی طرح کے سارے اچھے رشتے ملتے تھے، مگر میں نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا، میں نے خوبصورتی کو دیکھا، اور میں نے نیک اور صالح خاتون کے ساتھ رشتہ اس لیے کیا اور اس کو اپنی بیوی بنایا کہ کل کو میرے بچوں کی ماں نیک ہو۔ یہ میرا احسان تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آج اس حوالے سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ آج ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں گے، کل کو ہمارے بچے یا ہمارا حق ادا کریں۔ پڑھ رہا تھا کہ سرکار جب تشریف لاتے تھے مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوتے، واپس آتے، آپ جانتے ہیں کہ بچے حضور کا دوڑ دوڑ کر آگے استقبال کرتے تھے۔ ہاں جی، بچے ملتے تھے، اپنے بیگانے سب۔ کبھی غور کرنا چاہیے کہ میں بھی اپنی گلی میں آتا ہوں، میں بھی اپنے محلے میں آتا ہوں، میرے ہمسایوں کے اور میرے ارد گرد کے بچے مجھے دوڑ دوڑ کے کیوں نہیں ملتے؟ ابھی بچوں کو تو اتنا شعور بھی نہیں ہے نا کہ یہ کس لیول کے، کس درجے کے پیغمبر ہیں۔ یہ حضور کی محبت تھی، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کریمانہ اخلاق تھا، یہ بچوں پر شفقت تھی۔
اچھا میں نے پڑھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اٹھا کر اپنی سواری پر سوار کر لیتے. کہاں پر؟ آگے. ہم ایسی گاڑی لیتے ہیں ڈگی کی طرح بچے بھی آ جائیں گے. ہمارے ہاں بچوں کو گھر میں چار پہ وہ دروازے کے قریب ذرا نیچے کر کے بچھا دو, ان کا بستر ذرا ادھر کر دو. کہ پیارے آقا علیہ السلام جب کھانا کھانے تشریف رکھتے تو سب سے پہلے آپ کے, حالانکہ ترتیب ہوتی کہ آپ دائیں طرف سے کھانے کا آغاز کرتے, بچہ بائیں طرف بیٹھا ہوتا, یہ معمولی بات نہیں ہے. حضور اس سے اجازت لیتے کہ بیٹے آپ کی اجازت ہے, چونکہ چھوٹے کا حق پہلے ہے, مگر ترتیب میں تم ادھر ہو, اجازت ہے کہ میں ادھر سے کھانا شروع کر دوں. ہم بچوں کو بعد میں چمچے دیتے, بعد میں معاملات کرتے. پھر حضور نہ روکے رکھتے اپنی سواری کو. بچے زیادہ ہوتے, صحابہ اور بھی ہوتے. حضور نبی پاک صحابی کو آپ اس کو بٹھا لو, آپ اس کو بٹھا لو, آپ اس کو بٹھا لو, دیگر اصحاب کے ساتھ سارے بچوں کو سوار کرتے. حضور پھر اپنی سواری کو آگے لے کے جاتے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی اور انہیں سائیکل تک نہیں چلانی آتی, بائک تک نہیں چلانی آتی. اللہ ان کے حالات پیدا کرتا ہے, وہ گاڑی خرید لیتے ہیں. اچھا گاڑی جب خریدتے ہیں یا بائک خرید لیتے ہیں تو پھر وہ بائک چلا بھی لیتے ہیں, گاڑی چلا بھی لیتے ہیں. گاڑی اللہ نے نعمت دی جو ساری زندگی اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھنا نہیں آتا تھا, اس کے تمام قواعد و ضوابط اور ڈرائیونگ کے اصولوں کے مطابق گاڑی چلانی سیکھ لی. بھئی اللہ نے نعمت دی ہے. اچھا گاڑی بڑی نعمت ہے, ٹریکٹر بڑا نعمت ہے, بائک بڑی نعمت ہے, یا بچہ اور بچی بڑی نعمت ہے؟ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ سب کچھ سیکھ لیا. اولاد, ایک بچہ ہو گیا, پھر دوسرا ہو گیا, کہ تیسرا ہو گیا. ہاں جی, ہاسپٹل میں کبھی جانا ہو جائے کسی دوست کے ہاں, وہ لے جاتے ہیں برکت کے لیے کہ جی آپ اذان دے دیں, تو پھر نا آدھا گھنٹہ ہی لگ جاتا ہے وہ بچوں کے وارڈ میں. میرے بھی دے دیں اذان, میرے بھی دے دیں اذان, میرے بھی دے دیں اذان. بچہ پوچھو کتنا ہے؟ یہ چوتھا بچہ ہے, تیسرا بچہ ہے, دوسرا بچہ ہے, چار بچے ہو گئے, ابھی تک یہی نہیں پتا کہ اس کے کان میں اذان کیسے دینی. اور بچہ پیدا ہوا ہے تو ماحول کیا دینا ہے. ہمارے ہاں یعنی یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کی ولادت کے موقع پر جو اوپر خواتین ہیں معاون, ڈاکٹرز, نرسز, دادائیہ, وہ خاموش رہیں, وہ بولے نہیں, اپنی آواز کو پست رکھیں. اگر کوئی بات بھی کرنی ہے تو اشارے سے کریں. کیوں؟ کہ ابھی بچے کے کان میں اذان نہیں دی, اس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی جائے, ماحول کو سکوت رکھا جائے, خاموشی رکھی جائے. سارے زمانے کی وہاں پر باتیں ہو رہی ہوتی, مبارکیں ہو رہی ہوتی ہیں, فون ہو رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں گل نہیں ماندا, ٹی وی دا نا حضرت صاحب چھڑ دے ہی نہیں دا, یہ تے ہر وقت ریموٹ ہی نہیں چھڑ دا. ہم نے اس کو اذان کا, اللہ اکبر کا, تکبیرات کا, اللہ رسول کی محبت کے نغموں کا سایہ دیا ہوتا تو پھر یہ ہو نہیں سکتا تھا. جیسا بیج ہو پھر ویسے پودا اور پھل ہوتا ہے. تو اذان حضور نبی پاک نے فرمایا جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کے کان میں دائیں طرف اذان کہی جائے, بائیں طرف تکبیر کہی جائے, کان کے قریب منہ کیا جائے, با وضو ہوا جائے, قبلہ رخ ہوا جائے. یہ اور اس کے بعد فرمایا اس کو گٹی دی جائے. پیارے آقا کریم کی سنت ہے کھجور سے, ہاں جی, کسی بھی سویٹ میٹھی چیز سے. اب بہتر یہ ہے کہ کوئی نیک اور صالح کوئی تقوی والا بندہ دے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ اب میرے ہاں بچہ بچی ہونے والا ہے, اگر کوئی اعمال میں, معاملات میں, عقائد میں کمیاں کوتاہیاں ہوں تو پھر بندے کو خود ہی نیک صالح بننے کی کوشش کرنی. بچہ جو میرا ہے تو نیک صالح میں محلے سے ڈھونڈتا پھروں. پھر یہ بات بہرحال یہ بات ہے مگر بات ہے رسوائی کی, تو یہ اس کو گڑتی جی جائے. ہفتے کے اندر 7ویں دن جو ہے وہ اس کا سر کے بال مونڈے جائیں. یہ میں ساری چیزیں اگر میں سوار ریز کروں تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کیا کیا جائے بالوں کو. ہاں جی, نرس کو, دائی کو دے دی جائے باہر پھینک, نہیں, بال جو ہے مونڈے جائیں, ان کو کپڑے میں, ٹشو میں, کسی چیز میں سیو کیا جائے, اور چاندی ان کے وزن کے مطابق جو ہے وہ صدقہ کی جائے, اور ان بالوں کو کسی اچھی جگہ پر دفن کیا جائے. بلکہ یہاں پر ان کو ہی نہیں, یہ جو ہر جمعے ہم ناخن تراشتے ہیں ان کا بھی حکم یہ ہے
بال اور ناخن، ناخنوں کا بطور خاص ان کا بھی حکم یہ نہیں ہے کہ آپ پکڑیں اور اس کو روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیں یا واش روم میں پھینک دیں، بلکہ بالوں کو بھی آپ ناخنوں کو بھی تراشیں اور تراش کے ان کو دفنائیں، اور کچھ نہیں تو گھر کے گملے کے اندر ہی ڈال دیں کم از کم۔ یہی معاملہ چھوٹے بچوں کے لیے۔ اور پھر اس کا 7ویں دن نام رکھا جائے، نام پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کا ختنہ کیا جائے۔ اگر 7ویں دن اس کی بچے کی صحت اور حالات کے مطابق اگر ہو کہ ابھی اس کا کمزور ہے یا حالات ایسے ہیں، موسم ایسا ہے، تو یہ مدت تھوڑی آگے بھی لے جائی جائے، مگر جوان ہونے بالغ ہونے سے پہلے اگر بچہ یا مرد ہے تو اس کی ختنے کرنا یہ سنت ہے۔ اور جوان ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو پردہ ہے شرعی پردہ وہ واجب ہے، اس کے بعد اگر یہ سنت پوری کی جائے گی تو سنت تو پوری ہوگی، واجب ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی آدمی کے ختنے رہ جائیں بچے کے اور وہ جوان ہو جائے تو وہ جوانی میں بھی اس کے کیا جائیں۔ اور اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہو، دائرہ اسلام میں آئے، وہ ایسے مذہب اور دین سے تعلق رکھتا تھا جس میں ختنوں کا طریقہ نہیں تھا، وہ جب مسلمان ہو جائے گا تو جوانی کی حالت میں اس کے ختنے جو ہے وہ کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ کی 80 سال عمر مبارک تھی جب ختنے کرنے کا پہلی مرتبہ حکم نازل ہوا، تو پہلے نہیں تھا، تو آپ نے اپنے ختنے خود ہی فرما لیے تھے، وہ خاص آپ نے طریقہ نکالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ تو یہ ختنے کیے جائیں بچوں کے، اور پھر دوسری اس کے بعد نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ ہاں جی، آج نام تلاش کیا جاتا ہے گوگل سے، ایسا جو شرق تا غرب کسی کا نام نہ ہو، دنیا میں کسی کا نام نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں پھر جو نام نہیں ہوگا پھر کوئی محمل نام ہی ہوگا، جنوں کا ہی ہوگا، پھر کوئی کاف کے لوگوں کا لانا پڑے گا۔ انسان تو جہاں بسیں گے وہاں انسانوں والے نام ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرمایا؟ سمو بے اسماء انبیائکم، اپنے بچوں کے نام رکھو اپنے نبیوں کے نام پر۔ ایک جگہ پر حضور نبی یہ بھی فرمایا افضل نام جو ہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ حارث اور حمام نام اور حمزہ نام کی بھی فضیلت روایات میں موجود ہے، اور یہ بھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا سمو بے اسمائی، نام رکھو اپنے بچوں کے میرے نام پر۔ ہاں جی، علماء فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر محمد نامی آدمی یا محمد نامی بچہ بیٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دسترخوان پر بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو جس گھر میں ہوگا اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ نام رکھتے ہیں، حمزہ، عمر، احمد، محمد، پھر کہتے ہیں جناب نام رکھا اپنے لوگ بڑی عقیدت نہ، مگر پارا لگتا، نام پارا نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی پاک نے فرمایا اگر یہ نام رکھو میرے نام پر تو فرمایا پھر اس نام کا بھی ادب کرو۔ پہلی بات تو ہم نام بچوں کا رکھ لیتے ہیں، احمد رضا، احمد آگے پیچھے ملا کے، محمد، ایک تو محمد یہ نام صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ احمد یہ یہاں حضور نبی پاک کا نام ہے، وہاں یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں اکثر 90% لوگ احمد نام کیا ہے؟ بولیں یار اب احمد، یہ سورہ ہے صف 28ویں پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی خوشخبری سنائی تو وہاں پر یہ نام موجود ہے۔ تو احمد اگر کہیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ مائیں واش روم میں بیٹھی کپڑے دھو رہی ہیں، غسل اگر واجب ہے تو وہیں پر ہی بیٹھے احمد، محمد، بیٹھی کہاں پہ ہیں؟ حالت کیا ہے تمہاری؟ محمد میں سمجھانے کے لیے کہا، احمد تم بڑے گندے ہو۔ یہ کیا ہے؟ بے برکتی اس چیز کی ہے۔ محمود اور ایاز کا نام آپ نے سنا ہوگا، محمود غزنوی۔ ایک دن کہا ایاز کے بیٹے کو بلایا، اے ایاز کے بیٹے بات سنو، وہ آ گئے۔ بعد میں محمود اور ایاز ایزی ماحول میں بیٹھے تو عرض کیا بندہ نواز آپ تو میرے بیٹے کا بڑی محبت سے نام لیتے ہیں، آج کوئی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی کہ آپ نے ان کو ایسے کر کے بلایا، نام نہیں لیا؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوگی، میں بے وضو تھا، تمہارے بیٹے کا نام محمد احمد ہے، یہ نام بغیر وضو کے زبان پہ نہیں لا سکتا۔ یہ نام رکھا کرو، میں ویسے کہوں گا کہ یہ نام لو، اور بہتر تو یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے بلاؤ اور ادب سے بلاؤ۔ اور
निक नेम साथ रख लिया करें। मसलन बच्चे का नाम है मतलब मोहम्मद सलीम नाम बिलफरज, तो आप गए कि इसका नाम मोहम्मद है, बुलाने के लिए हमने इसका नाम सलीम रख लिया। मोहम्मद कामरान है तो बुलाने के लिए हमने कामरान रखा, नाम इसका मोहम्मद है। सीरत हिलबिया एक किताब है सीरत की बहुत बड़ी, उसमें यह रवायत मौजूद है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत का जब वो मैदान माशर लगा होगा तो अल्लाह ताला आवाज़ देगा या मोहम्मद, निदा देगा। आपको पता है कि मैदान माशर जो है उसमें ऐसा है कि जैसे स्टूडियो में एक बंदा बोलता है ना, या वो पट्टी जारी करते हैं टिकर, तो जहाँ जहाँ टीवी होता है सबको बराबर सुनाई भी दे रहा होता है, दिखाई भी दे रहा। मैदान माशर का सिस्टम भी कुछ ऐसे ही होगा कि एक आवाज़ आएगी पीछे तक दूर तक वो सब की जाएगी, अल्लाह ताला की तो जाएगी जाएगी, आम आदमी की भी जाएगी, सब के सामने हो रहा हो। अल्लाह ताला फरमाएगा या मोहम्मद, हुजूर का नाम लिया जाएगा। जितने मैदान माशर में मोहम्मद होंगे सब खड़े हो जाएंगे, सब अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ेंगे, लब्बैक कहेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया, मैंने तो अपने महबूब मोहम्मद को बुलाया है। ये कहेंगे मालिक हमें तो नहीं पता था, आपने मोहम्मद कहा, हमारा नाम भी मोहम्मद था, हम हाज़िर हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा चलो अब तुम आ गए हो, तुम्हारा नाम मेरे महबूब के नाम से मिलता है, वो जन्नत का रास्ता सीधे चले जाओ। सुभान अल्लाह, इस नाम की इतनी बरकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मालूमात के मुताबिक 1 दर्जन से ज़ायद लोगों के बाकायदा नाम तब्दील फरमाए, हसनैन करीमैन के भी नाम तब्दील। मसलन कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे तकब्बुर बड़ाई सी नजर आती। बर्रा एक औरत का नाम, बर्रा नेक पाक बड़ी, इसका माना हुजूर ने उनका नाम तब्दील फरमाया, हसनैन करीमैन का नाम तब्दील फरमाया। ऐसे ही अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के नाम पर बच्चों के नाम रखना, इसको भी नापसंद किया गया है। मसलन जैसे परवेज और कैसर नाम से जो है वो इसको पसंद नहीं किया गया, क्योंकि ये वो आदमी था जिसने हमारे आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक फाड़ दिया था, खत फाड़ दिया था। तो ऐसा नाम रखें जो नबियों के नाम पर हो, सहाबा के नाम पर हो, इस्लामी हीरोज़ के नाम पर हो, आइमा के नाम पर हो। इसी में ही हमारे लिए इज्जत है, इसी में ही हमारे लिए बरकत है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नामों की वजह से आसमान से बरकत नाज़िल होती है। नाम या आपने नामों के यानी इस्म बा मुसम्मा कहते हैं ना जी, ये बंदा इस्म बा मुसम्मा है, नाम भी शरीफ है, काम भी शरीफों वाले। तो ये नामों के शख्सियत पर बड़े असरात होते हैं। तो औलाद के हुकूक में से एक हक ये है कि उसके लिए नेक साले माँ तलाश की जाए, अगर नहीं है तो माँ को नेक साले बनाने की कोशिश की जाए। और दूसरा और बच्चा जो है उसको उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसके कान में अजान दी जाए, उसकी हल की जाए, उसका अकीका किया जाए। और उसको हुजूर नबी पाक ने फरमाया औलाद के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो तालीम व तरबियत है, ये उसका हक है। एक जगह पर हुजूर नबी पाक का ये इरशाद ग्रामी है, फरमाया अक्रिमू औलादकुम, अपनी औलाद को इज्जत दो, ये बड़ा अहम है। अब ज़ाहिर अब छोटे बच्चे की क्या हम इज्जत, उस पे तो शफकत है, उसके साथ नरमी है, उसके साथ जब औलाद बड़ी हो जाए, हाँ जी, जवान हो जाए, बालग हो जाए, बच्ची हो, बच्चा हो, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे आगे बच्चे बन जाते हैं, हम फिर उन्हें बच्चे ही समझ रहे होते हैं। नहीं, उसको इज्जत दो, उसकी राय लो, उससे मशवरा करो, उसे एहसास दिलाओ कि वो भी कोई चीज़ है।